إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. صدق الله العظيم.
ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس نے اس کائنات میں رہنے کے اصول بھی بتلائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہر امت میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا کہ وہ اللہ کا پیغام اس امت کو سنا سکے، اور یہ انبیاء کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس شخص کے دل میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ اپنی دل و جان، مال، اپنی اولاد، ماں باپ، سب سے بڑھ کر اگر اس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کی محبت کو بھی تلاش کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ہی انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ کوئی بھی شخص اگر کسی جگہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اس جگہ کو جا کر دیکھوں، اس جگہ کو ہاتھ لگاؤں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا کہتا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے مجھے اس جگہ سے محبت ہے۔ دل میں خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اطاعتاً اس جگہ پر جاؤں، اس جگہ کو ہاتھ بھی لگاؤں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آؤں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا کروں، جو میری اولاد مجھ سے مانگ رہی ہے وہ میں اسے دوں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد سے محبت ہے۔ تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبت میں اطاعت کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ،
اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یعنی اگر اللہ کی ذات سے تمہیں محبت ہے تب تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اللہ کی محبت کا اظہار بھی تب ہوگا جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلو گے. فاتبعونی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. پھر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اللہ کا محبت کرنا کیا ہے کہ انسان پہ رحمتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی, انسان پر برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی, انسان کا جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا اگر اللہ نے محبت کر لی بندے سے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات مان کے چلو. یحببکم اللہ پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم پیروی کرنے کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے سب گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہے تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے. آج ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضے کیا ہیں؟ میرا آج کا موضوع یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے اس کا کیا انداز ہونا چاہیے, اس کے کیا تقاضے ہیں. کیا جس انداز سے ہم محبت کر رہے ہیں آج وہ انداز ٹھیک ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن منانے کے لیے آئے تھے یا اللہ کا مشن پورا کرنے کے لیے آئے تھے؟ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ لوگوں کی بجلیاں چوری کر کے لائٹیں جلانا اور کہنا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں, لوگوں کی بجلی چوری کر کر اس نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہو جس نبی نے کہا تھا. صحیح البخاری میں حدیث ہے, کچھ لوگ آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں جو فاطمہ عورت ہے بڑی قبیلے کی عورت ہے, بڑا نام رکھنے والی ہے, رتبہ رکھنے والی ہے, اگر اس نے چوری کر بھی لیا آپ اسے معاف کر دیں, کوئی بات نہیں, آگے سے نہیں کرے گی, چھوڑ دیں اسے. تعویلیں پیش کرنے لگے اس کے حق میں بچانے کے لیے. اسے کیا کیا تھا اس عورت نے؟ اس نے چوری کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صحیح بخاری میں محفوظ ہیں آج بھی 1400 سال کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر رب کی ذات کی یہ بات ارشاد فرمائی. اور آج ہم اس نبی کے آنے کی خوشیاں منائیں لوگوں کے میٹر سے بجلی چوری کر کے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دیا اس بات پر ڈٹ جانا. اگلی آیت سنیے قرآن مجید کی, اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول اللہ تمہیں روک دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے رک جاؤ. آج محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کہتا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ نے فرمایا فَاعْفُوا اللِّحَىٰ، داڑھی کو معاف کر دو، آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا. یہ تھا محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ رسول تمہارے جو تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، لہذا آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز میں سستی نہیں کروں گا. یہ تھا محبت کا تقاضا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے، آپ کی باتوں پر غور و فکر کرتے، آپ کے مشن کو سمجھتے جشن منانے کی بجائے. لیکن ہم افسوس ہم نے محبت کے نام پر معاذ اللہ گانوں کی طرزوں پر نعتیں بھی چلائی کہ یہ نعتیں ہیں، اس گانوں کی طرز ہے، اس میں ہم نے ڈھول دھماکے بھی کیے. ہم نے یہی ملتان کے 14 نمبر چوک پر ایک ڈانسر بھی بلائی 12 ربیع الاول کے موقع پر محبت کے نام پر. ہم نے محبت کے نام پر ڈانس کروائے اسکولوں میں، ہم نے محبت کے نام پر گانے چلائے، ہم نے محبت کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آپ کے ہی جوتے کی تصویر جھنڈی پر چھاپ کر اسے گلیوں میں لٹکایا. یہ سب کام ہم نے محبت کے نام پر کیے. ہم نے محبت کے نام پر کیک پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر خود اس نام کے اوپر چھری چلائی برتھ ڈے کے نام پر کہ ہم رسول اللہ کا برتھ ڈے منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آپ کی محبت سر آنکھوں پر، آپ کا جنون سر آنکھوں پر، لیکن اسے استعمال کیجئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی پیروی میں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تو نماز قائم کرتے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی حرام کام چھوڑ دیتے، حلال کی طرف چلے جاتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت تھی تو آپ کی بات سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، ریڑھی کے اوپر اس نے گندم لگائی ہوئی ہے اور اس نے خشک گندم کو اوپر رکھا ہوا ہے اور گیلی گندم نیچے رکھی ہوئی ہے تاکہ کوئی گاہک لینے آئے تو اسے اٹھا کر دکھاؤں کہ بھائی گندم تو ساری خشک ہے. صحیح بخاری کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، آپ نے گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گیلا ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گندم اوپر سوکھی اس لیے رکھی ہے تاکہ میری بک تو جائے نا، اس لیے گیلی گندم میں نے نیچے چھپا دی ہے. چلو دونوں مکس ہو کے چلی جائیں گے. آج بھی لوگ کرتے ہیں نا، غلط مال اور صحیح مال مکس کر کے دے دیا، چلو جی بک بھی جائے گا، اور ایک نمبر کہہ کر بیچ بھی دیا. یہ ہیں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کے عیب کو واضح کر کے سیل کر بیچ، جو اس میں عیب ہے اسے واضح کر کے بیچ. لوگوں کو پتا ہو یہ خشک ہے یہ گیلی ہے، اسے چھپا کر نہیں بیچنا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، آپ کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلا جاتا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے کہ محبت کا تقاضا کیا ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। जैसे वो कुरान की आयत थी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, उसी तरह ये सही बुखारी में एक हदीस है मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने गोया के अल्लाह की इताअत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ऐसे ही है जैसे बंदा अल्लाह की इताअत कर रहा है। वमन असानी फ़क़द असल्लाह, और जिसने मेरी नाफरमानी की गोया कि उसने अल्लाह की ज़ात की नाफरमानी की है। तो ये मत समझिए कुछ लोग कहते हैं इन्हें मोहब्बत नहीं है रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह की कसम वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता किसी मायने में भी जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो। लेकिन मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हैं, तो आप क्या करोगे? लाइटें जलाओगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नालैन मुबारक देखोगे उठाकर कैसा है, उसकी झंडियाँ छपवाओगे, फिर वो लगाओगे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हुए ढोल बजाओगे और फिर ये कहोगे कि सोना आया तो सज गई गलियां बाजार। उसी वक्त हज़रत उमर ने खड़े होना है और तलवार उठा लेनी है। ये है रसूलुल्लाह से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में अहादीस में आता है, मुस्तनद अहादीस, जो रावी अर्ज कर रहे हैं हदीस रिवायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम सहाबा को बेहद मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में आते तो हमारी नज़रें नहीं उठती थी, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आंख भर के रसूलुल्लाह को देख लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कई सहाबा के बारे में आता है, वो कहते हैं हमसे कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आंख भर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख लें, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों के सामने होते थे। ये थी मोहब्बत रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मोहब्बत का तकाजा समझिए, हमें खुशी होने से इख्तलाफ नहीं है। किस बदबख्त को खुशी होने से इख्तलाफ हो सकता है? अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं है जिसे खुशी ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। वो बदबख्त है, वो काफिर है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी ना हो। हमें खुशी मनाने से इख्तलाफ है कि खुशी मनाना इस अंदाज में, जिस अंदाज में आज मनाई जाती हैं, क्या इस अंदाज में खुशियां मनाई गई या इताअत की गई, फरमा बरदारी की गई? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इताअत करके दिखाई। अब सुनिए मोहब्बत किस कदर होनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हैं, कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, लेकिन अपनी जान से बढ़कर नहीं है। यानी मेरी जान के बाद अगर सबसे ज़्यादा मुझे कोई अजीज़ चीज़ है वो क्या है? आपकी मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर, अल्लाह की कसम कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने घर बार, हर चीज़ से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी जान और माल से भी बढ़कर जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे तब तक मोमिन नहीं हो सकता। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत है। ये थी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے چند احادیث کی روشنی میں سنیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دیکھیے اور آج اپنی محبت دیکھیے کہ آج ہم کس انداز میں محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس انداز میں رسول اللہ سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم درخت پہ چڑھ جاؤ، اس درخت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوئی سوال نہیں کیا کہ اس کے پہ چڑھنے کی کیا وجہ ہے، آپ مجھے اس پر کیوں چڑھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں پوچھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حکم دیا کہ درخت پہ چڑھ جاؤ، چڑھ گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب اوپر درخت پہ چڑھ گئے تو اوپر درخت پر جب کسی ٹہنی وغیرہ پر بیٹھے ہوں گے تو ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ نظر آنے لگی، یعنی ٹانگوں سے کپڑا کچھ ہٹ گیا۔ تو کچھ لوگ دیکھ کر وہ ہنسنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کی اتنی پتلی پتلی باریک سی ٹانگیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن ٹانگوں کو تم دیکھ کر ہنس رہے ہو، کل قیامت کے دن جب انہیں ترازو میں تولا جائے گا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی یہ ٹانگیں جنہیں دیکھ کے آج تم ہنس رہے ہو۔ اتنی اہمیت کیوں ملی انہیں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی۔ اور پھر یہی ٹانگیں تھی جو ابو جہل کے سینے پہ چڑھی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے سینے پر چڑھ گئے تھے، اور ابو جہل اس وقت یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ اے چرواہے تو آج بہت اونچی جگہ پر چڑھ گئے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود تو بہت کمزور انسان تھے جسمانی طور پر، اور ابو جہل سردار تھا مکے کا۔ تو جب ابو جہل زخمی ہو گیا، دو بچوں نے انہوں نے زخمی کیا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود اس کے بعد اس کے سینے پر چڑھ گئے تھے، تو اس نے کہا تو بہت اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن کاٹنے لگے۔ ابو جہل اس وقت بھی کہنے لگا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، یعنی سینے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ جب میرا سر لے کر جایا جائے تو پتہ چلے کسی سردار کا سر جا رہا ہے۔ یہ اکڑ اور تکبر تھا ابو جہل کا، اور اللہ نے اس پتلی ٹانگوں والے لڑکے کے ذریعے اسے ذلیل کروایا۔ کس چیز کی بدولت؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے اس چیز کے کہ وہ محمد الرسول اللہ کے تابع تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی محبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، آپ کی بات مان کر چلنے والے، اور جب دیکھتے کہ کسی کی بات کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا ہے تو ذرا دیری کیے بغیر اپنی کمان سے تلوار نکال لیتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو صلح حدیبیہ کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بار ہم عمرہ نہیں کریں گے بلکہ ایسے ہی واپس جائیں گے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کریں گے، ان سے معاہدہ کریں گے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہلے اس معاملے سے ایگری نہیں تھے، وہ کہنے لگے، گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر بن خطاب نے کہا رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہمارا دین اسلام حق اور سچ ہے۔
تو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ان سے صلح کیوں کریں، ہم ان سے جنگ کیوں نہ کریں، اللہ ہمیں فتح یاب کرے گا اللہ، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں، آپ ان سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایسے ہی حکم دیا، یعنی بھلے ہم جنگ کر سکتے ہیں لیکن ہم جنگ نہیں کریں گے، میرے رب کا مجھے حکم ہے، میں نے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے۔ لیکن اس وقت جذباتی ہوئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات کہی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں حق پر ہے۔ کیا ہمارا دین اسلام سچا نہیں ہے؟ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک سچا ہے۔ کہا پھر ہم ان سے کیوں صلح کریں، ان مشرکین سے، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ آ گئی، سر تسلیم خم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی اطاعت کو قبول کرتا ہوں، آپ کی بات کو مان کر چلتا ہوں، ہم جنگ نہیں کریں گے بلکہ صلح کر کے واپس جائیں گے۔ لیکن اس واقعے کے بعد بھی ساری زندگی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پچھتاتے تھے کہ کاش اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہ کرتا، کاش میں سوال بھی نہ کرتا، کہتا بھی نہ جو میں نے کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہی صلح حدیبیہ تھی جو بعد میں جا کر فتح مکہ بنی، مکہ فتح ہونے کا سبب بنی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے سورہ فتح نازل فرمائی، یہی صلح حدیبیہ تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر غصے والے ہو کر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی اپنا سر تسلیم خم کر دیتے، اپنا سر جھکا دیتے۔ اگلی محبت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے والے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی جذبات میں بھی ہوتے ہیں، تو لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر لکھا کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو ہریرہ کوئی بات لکھ رہا ہے کوئی نہیں لکھ رہا، اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے، کوئی بات لکھتا ہے اور کوئی نہیں لکھتے ابو ہریرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بتائی کہ آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی بس وہ بات لکھوں جب آپ ریلیکس ہوں، جب آپ سکون سے کوئی بات مجھے کہیں تب میں وہ بات لکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو ہریرہ اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے حق کے سوا کچھ ادا ہو سکتا نہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق بات ہی نکلے گی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہو۔ ان ہوا الا وحی یوحا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی اللہ کی وحی سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی اپنی زندگی میں، اے ابو ہریرہ، بہتر ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ جب بندہ وضو کر کے نہیں سوتا تو اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے، تو ابو ہریرہ بہتر ہے کہ تو وضو کر کے سویا کر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑھ کر اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مانوں اور ہر روز رات کو وضو کر کے سوں۔ یہ تھا اطاعت کا جذبہ، یہ تھا پیروی کا جذبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے،
آپ کی بات مان کر، اللہ کی قسم اس دور میں بھی رنگین چیزیں تھیں، رنگ بھی تھے، اس دور میں دیے بھی تھے جلانے کے لیے، اور اس دور میں اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ گنبد کی ٹیکنالوجی بھی آ چکی تھی، گنبد بھی لوگ بناتے تھے۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ اس سے بھی پہلے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی۔ تو اس وقت گنبدوں کی بھی ٹیکنالوجی تھی، یعنی لوگ اتنے بڑے گنبد بھی بنا سکتے تھے۔ یعنی اس وقت لوگوں کے پاس لائٹیں بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، اور سلائی کی جو مہارت ہے وہ بھی خواتین کے پاس تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا خواتین کو پردے کا، تو راتوں رات خواتین نے اپنے لیے چادریں تیار کی، برقعے تیار کیے۔ یعنی سوئی، دھاگا، چراغ، رنگ، گنبد، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ اگر انہوں نے اس انداز میں خوشیاں منانی ہوتی تو وہ ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر مناتے۔ ان کے پاس سونا بھی تھا، اور سونا کتنا، سونے کے سکے بھی کتنے، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرچ کرو، حضرت عثمان نے اتنا دیا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی میں سے وہ سکے یوں اٹھاتے ہیں، پہلے اس ہاتھ سے اچھالتے ہیں، پھر اس ہاتھ سے اچھالتے ہیں، پھر حضرت عثمان کو کہتے ہیں، اے عثمان، اللہ کی قسم آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے۔ اتنا مال خرچ کیا۔ حضرت عثمان جنت کی بشارت سن کر بھی نہیں رکے، اس کے بعد بھی اونٹ بھی دیے، گھوڑے بھی دیے، راشن بھی دیا، اور جو لڑائی کا سامان تھا وہ بھی دیا۔ یعنی اس وقت گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اس وقت چادریں بھی ہیں، اس وقت دیے بھی ہیں، روشنیوں کے اہتمام بھی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ یعنی جس انداز سے آج ہم خوشیاں مناتے ہیں وہ لوگ بہت بہتر طریقے سے منا سکتے تھے۔ ان کے پاس خواتین بھی تھی، جاہل دور کی، جو یہ ڈانسر، آج لوگ ڈانسر بلاتے ہیں ربیع الاول کی خوشی میں، اسکولوں میں سٹیجز لگائے جاتے ہیں، بچیوں کو نچایا جاتا ہے گانے چلا کر، یا پیچھے وہ چلا کر سونا آیا تھے سج کی گلیاں بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دور جاہلیت میں یہ سارے کام ہوتے تھے، آج سے بڑھ چڑھ کر ہوتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں محبت کا تقاضا ہیں ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چیزیں لے کر ہی نہیں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جشن بعد میں منانا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مشن کیا تھا اسے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا اسے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی مال کو ترجیح نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ بھی سونے کا ہو، کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے احد پہاڑ، اتنا بڑا احد پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ سونے کا ہو تو میں تیسرے دن کی شام سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور پھر فرمایا میں اپنے پاس اتنا بچا لوں گا کہ جو میں نے قرض لیا ہوا ہے وہ میں قرض واپس کر دوں، صرف میں اپنے پاس اتنا رکھوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی نیت کے بارے میں بھی بتایا کہ بندہ کیا سوچتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بتا رہے ہیں کہ یہ سوچ ہونی چاہیے، اور پھر بندے کا بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو احد پہاڑ بھی سونے کا مل جائے، ایک وادی پوری سونے کی مل جائے، وہ تب بھی بس نہیں کرے گا، وہ خواہش کرے گا میرے پاس ایک اور آ جائے، اسی کے ذریعے میں ایک اور بنا لوں، یہ خواہش ہے بندے کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہی نہیں تھا جو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اگر واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے
اور آپ کی آمد کی خوشی منانی ہے، آپ کے آنے کی، تو آج سے ہی یہ عہد کریں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی پیروی کروں گا، آپ کے ہر حکم کو مانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو فرض ہے، اس سے تو انکار کوئی کر ہی نہیں رہا، لیکن اس محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، ہمیں اس بات سے اختلاف ہے۔ پھر ایک اور مثال اللہ کے لیے اعلیٰ مثال دیتا ہوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سال عمر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرہ ہے وہ چہرے پر داڑھی بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں آپ کا سینہ بھرتی تھی آپ کی داڑھی ایسی، اور اس میں 10 سے 11 بال یا 13 بال کچھ روایات میں وہ سفید تھے، باقی پوری داڑھی کالی تھی۔ اب ایسی روب دار شخصیت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نبوی میں بیٹھی ہیں، کچی کھجور کے تنوں کی چھت ہے، اور کوئی آتا ہے عاشق، داڑھی شیو کروائی ہوئی ہے، مونچھیں بڑی کی ہوئی ہیں، اور وہ آتا ہے جھنڈیاں لے کر، لائٹیں جلا کر۔ بتاؤ کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کر لیں گے؟ اور دوسری طرف روایات کیا کہتی ہیں، صحابہ آتے ان کی نظریں بھی نہیں اٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو، مونچھوں کو کتراؤ۔ اب یہ الٹ کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے؟ کیسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا؟ اور چلیے آج جو ہم کام کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر پیش کیے جائیں، کہ کیسے جسٹیفائی کرو گے کہ ہم نے لوگوں کی میٹر میں بغیر پوچھے تاریں لگائی ہیں صرف اس لیے کہ روشنی ہو، لائٹیں جلائیں، چوری کر کے؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نالین مبارک جوتا اٹھا کر اس کی جھنڈیاں چھپوائی ہیں آپ کی ہی آمد کے لیے، کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم الٹے قدم پھر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے کہ میرے بعد الٹے قدم پھر جاؤ گے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ لائے جائیں گے اور میں انہیں دیکھ کر کہوں گا، بات غور سے سنیے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں، آخری حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، غور سے سنیے یہ حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، آپ فرمائیں گے یہ تو میرے امتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا یہ میرے امتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ مسلمان ہوں گے جو حوض کوثر پر لائے جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے اور کوئی پانی بھی نہیں ہے، اور جس نے ایک بار حوض کوثر پی لیا اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، اور اس حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آنے لگے ہیں۔ اب یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرما رہے ہیں یہ کون؟ یہ تو میرے امتی ہیں، یعنی کوئی اور نہیں، ہم لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں۔ جب وہ قریب آنے لگیں گے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار قائم کر دے گا، ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ میرے امتی ہے، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے، آپ کے خوشی منانے کے چکر میں انہوں نے نہ جانے کیا کیا کام کیے، گانے چلائے، ڈانس کیے، بھنگڑے ڈالے، ڈھول بجائے، خوشیاں منانے کی ثبوت میں کہ ہمیں خوشی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد الٹے قدم پھر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیرہ بعدی، دور ہو جاؤ مجھ سے، دفع دور ہو جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ، یعنی حوض کوثر سے وہ محروم ہو جائیں گے۔
تو میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول کیا تھا، آپ دعائیں کون سی پڑھتے تھے، آپ نماز کیسے ادا کرتے تھے، آپ صبح کیسے کرتے تھے، آپ شام کیسے کرتے تھے۔ اگر آپ نے محبت کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیسے رکھتے تھے، ایک مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کا روزہ رکھتے، آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، تو آپ ہر سوموار کا روزہ رکھ کر اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہیں، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے، اخلاق حسنہ کو اپنا کر لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی جائے، دین کا پیغام لوگوں کو دیا جائے۔ یہ سارے محبت کے تقاضے ہیں۔ آپ کی دعوت کو آگے پہنچایا جائے تو کرنے کے جو کام ہے وہ کیجیے، الٹا گمراہی کے راستے کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔